الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقولوا للناس حسنا صدق الله العظيم. قابل قدر علماء ذوی الاحترام و حاضرین و ناظرین سنی اجتماع، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس طریقے سے میں پڑھا ہوں عقیدت و محبت میں ڈوب کر اسی طریقے سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس آیہ کریمہ کے مختصر سے حصے کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت جل جلالہ مجھے حق کہنے اور آپ تمامی حضرات کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قوت گویائی، بات کرنے کی طاقت اللہ عز و جل نے جسے عطا فرمائی، یہ اس کے لیے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اللہ رب العزت جل جلالہ نے ہمیں انسان بنایا. انسانوں کے درمیان ہم اپنی زندگی کے لمحات گزارتے ہیں. کبھی انسان فیملی کے ساتھ لائف گزارتا ہے، کبھی انسان سفر میں لائف گزارتا ہے، کبھی انسان کالج اور یونی میں لائف گزارتا ہے. مختلف انسانوں سے انسان کا ملنا ہوتا ہے، اور جس کسی انسان سے اس کی ملاقات ہوتی ہے تو اس انسان کے ساتھ انٹروڈکشن، کمیونیکیشن، بات چیت یہ ایک دوسرے کی ہوتی رہتی ہے. پروردگار جل جلالہ نے سب سے پہلے جنرل انسانوں سے گفتگو کرنے کے حوالے سے ایک قانون عطا فرمایا. یہ نہیں بتایا کہ مسلمان سے گفتگو کرنی ہو تو ایسے کرو، بلکہ یہ فرمایا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے اچھی بات کہو. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، لوگوں کے اندر مسلمان بھی
کافر بھی، یہودی بھی، مشرک بھی، مجوسی بھی، اس لیے کہ بات کا اثر انسان پر ہوتا ہے۔ آپ کی زبان سے نکلنے والے بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو انسان کی زندگی کو چینج کر دیتے ہیں۔ آپ کی زبان سے نکلنے والے بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو انسان کو کفر سے نکال کر کے اسلام کی دولت سے بہرور کر دیتے ہیں، اور بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو زندگی کے سارے رشتے کو، طویل عمر تک ساتھ گزری ہوئی زندگی کو چند لفظوں کے اندر بریک کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ایک شخص جو کفر کی وادیوں میں بھٹک رہا ہے، اسلام قبول نہیں کیا، اگر اس نے ایک مرتبہ صرف کلمہ طیبہ پڑھ لیا تو وہ جنت کا حقدار ہو جاتا ہے۔ اور ایک انسان اپنی بیوی کے ساتھ 50 سال زندگی کے گزار چکا، لیکن صرف 3 لفظ اپنی زبان سے طلاق طلاق کر کے نکال دیتا ہے تو بیوی سے اس کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ زبان سے نکلنے والے ورڈز اور الفاظ کی کتنی اہمیت ہے۔ آج اگر ہم دیکھیں، مسلمان اپنے حوالے سے یہ کہتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ سوسائٹی کے اندر ہمیں جو کریڈٹ ملنی چاہیے، جو مقام ملنا چاہیے، جو مرتبہ ملنا چاہیے، وہ ہمیں رسپیکٹ نہیں مل رہا، مقام نہیں مل رہا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں اس مقام کے نہ ملنے میں ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہماری زبان سے نکلنے والے جملے جو ہیں اس کے اندر کافی عمل دخل ہے۔ اب آپ دیکھیں، دنیا کے اندر بہت سارے لوگ تجارت کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں۔ کسی کی گارمنٹس کی شاپ ہے، تو ایک ایگزامپل کے ذریعے میں آپ کو سمجھاؤں، آپ کی دکان پر کوئی کسٹمر آیا اور آنے کے بعد اس نے کہا کہ بھئی یہ پیس بتائیے، آپ نے اسے ایک ڈریس بتایا، اس نے کہا یہ اچھا نہیں، دوسرا بتائیے، دوسرا آپ نے بتایا، اس نے کہا یہ بھی پسند نہیں ہے، تیسرا آپ نے دکھایا، اس نے کہا یہ بھی پسند نہیں، چوتھا آپ نے دکھایا، اس نے کہا یہ بھی پسند نہیں۔ تو اس کے بعد آپ کا ٹیمپریچر تھوڑا سا ہائی ہوگا اور آپ برجستہ کہیں گے کیا ٹائم پاس کرنے آئے ہو؟ لیکن آپ دوسرے اینگل سے دیکھیں کہ ایک دکان پر کسٹمر گیا اور جانے کے بعد 4 نہیں، اس نے 8 پیس نکلوائے، لیکن اس نے لیے نہیں۔ لیکن نہ لینے کے باوجود سیلس مین نے اس سے کہا کیا آپ کو پسند نہیں؟ اس نے کہا مجھے پسند نہیں۔ لیکن سیلس مین پھر اتنا کہہ دے کہ آپ 1 ہفتے کے بعد آئیے گا، نیا اسٹاک آنے والا ہے، شاید آپ کو پسند آ جائے۔ تو جب آپ یہ کہیں گے نا تو پھر وہ پلٹ کر 1 ہفتے کے بعد دوسروں کو لے کر کے آئے گا کہ اتنا ہم نے اس کو پیس نکلوایا، لیکن ہم نے نہ خریدنے کے باوجود اس کی زبان بڑی میٹھی ہے، ہمیں اس کے پاس سے شاپنگ کرنا چاہیے۔ انداز اس کو دوسرے اینگل سے سمجھاؤں۔ ایک صاحب دعوت کا کام کرتے تھے، دین کی باتیں لوگوں کو بتاتے تھے، اور بے نمازیوں پر ان کو جلال تھا۔ اتفاق سے نماز کے لیے مسجد میں جا رہے تھے، ایک درخت پر ناریل توڑنے کے لیے دھوپ کڑی تھی، ایک شخص ناریل توڑ رہا تھا، اذان ہو چکی تھی۔ انہوں نے نیچے سے ہی بلند آواز سے کہا کم بخت، اذان سن کر بھی نیچے نہیں آتا، چل نماز پڑھنے کے لیے۔ لیکن دھوپ کی وجہ سے انہوں نے چہرے پر رومال رکھ چھوڑا تھا، لگا رکھا تھا، تو پہچاننے میں نہیں آیا کہ یہ آدمی کون ہے۔ لیکن وہ بندہ اوپر سے بڑبڑا رہا تھا، میں ٹھہر نیچے آ کر تجھے بتاتا ہوں۔ وہ گھبرا گئے، مسجد میں گئے، جلدی سے رومال نکال لیا اور جا کر کے نماز پڑھنے لگے۔ وہ پہچان نہیں سکا۔ لیکن جب عصر کی نماز کا وقت ہوا تو وہی بندہ عصر کی نماز کے وقت پھر جب جا رہا تھا، اسے دیکھا کہ اوپر وہ درخت کے کھڑے ہے، درخت پہ بیٹھ کر کے ناریل توڑ رہا ہے۔ تو اس شخص سے اس نے کہا بھائی نماز کے لیے آ جاؤ نا۔ وہ نماز کے لیے آیا، اب شام کا وقت تھا تو رومال بھی نہیں تھا، کہنے والا دوپہر میں بھی وہی تھا،
شام کو بھی وہی تھا، لیکن جب عصر کی نماز کے لیے اترا تو کہتا ہے یار تو کتنا اچھا انسان ہے، دوپہر والے کو تو بات کرنے کی تمیز ہی نہیں آتی. یہ الفاظ آپ ذرا سوچیں، قرآن ہمیں بتا رہا ہے کہ لوگوں سے اچھی بات کہو اور اچھی بات کی اہمیت کو سمجھنا ہے. تو بخاری شریف کی یہ حدیث سماعت فرمائیں. حضرت عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عدی تم سے ہو سکے تو کھجور کا ایک ٹکڑا صدقہ کر کے اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو. اور اگر اے عدی تم کھجور کا ایک ٹکڑا صدقہ کر کے اپنے آپ کو جہنم سے نہیں بچا سکتے تو اچھی بات کہہ کے اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو. یعنی اگر کوئی شخص اپنی زبان سے اچھی بات کہتا ہے تو یہ بات معمولی نہیں ہے، بلکہ اچھی بات کا اجر یہ ہے کہ رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ جہنم سے بچنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے. آج آپ دیکھیں نا، اسپیشلی اس کنٹری کے حوالے سے، ویسٹرن اور یورپین کنٹریز کے حوالے سے آپ دیکھیں تو اسٹائل آف ٹاکنگ دیکھ لیجئے آپ غیروں کی. میں سمجھتا ہوں انہوں نے اسلام کی اسٹڈی کی ہے. مجرم کو بھی پکڑتے ہیں تو اس کے ساتھ بھی پولائٹلی گفتگو کرتے ہیں. اور ہمارے انڈیا وغیرہ کے اندر آپ دیکھیں تو انداز گفتگو دیکھیں، کافی فرق محسوس ہوگا. آپ دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں اچھی بات کہنے کے فوائد. کسی بھی ڈاکٹر کے پاس آپ چلے جائیں، کسی بھی ڈاکٹر کے پاس آپ کو میجر بیماری ہوگی تو آپ کی آدھی بیماری ڈاکٹر اپنے جملوں سے آپ کو ٹھیک کر دے گا. وہ کہے گا آپ فکر نہ کریں، کوئی ایسی بات گھبرانے کی نہیں، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی. تو آدمی کہتا ہے ڈاکٹر صاحب کی بات نے مجھے تسلی دے دی. اور آپ دیکھیں کہ اچھی بات تسلی کی کہنا، اس کا اجر کیا ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر کسی عورت کا بچہ گم جائے یا مر جائے اور اس عورت کو کوئی تسلی کے جملے کہہ دے کہ بہن فکر نہ کرو، مائی فکر نہ کرو، اللہ تمہارا بچہ تم کو ملا دے گا، یا تمہارے بچے کو اللہ جنت نصیب فرما دے. سرکار فرماتے ہیں اس طریقے سے تسلی کے جملے کہنے والے کو اللہ کل بروز قیامت جنت کا لباس عطا کرے گا. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جنرل پبلک سے آپ جب بھی گفتگو کریں تو قرآن کہتا ہے اچھی بات کہیں، اچھی بات. اور پروردگار نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. میرے محبوب میرے بندوں سے کہہ دو جب بھی بولو تو سب سے اچھی بات بولو، جو بات سب سے اچھی ہے وہ بات بولو. اللہ اکبر. اب ہم قرآن سے ہی پوچھتے ہیں کہ قرآن سب سے اچھی بات کون سی؟ اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹچنگ پوائنٹ ہے یوتھ کے لیے، ہر ایک کے لیے ٹچنگ پوائنٹ. قرآن کہتا ہے کہ جب بھی بات کہو سب سے اچھی بات کہو. قرآن سے پوچھتے ہیں میرے مولا، میری پروردگار کی کتاب اے قرآن مقدس تو ہی بتا سب سے اچھی بات کون سی ہے؟ تو قرآن کہتا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ. اس سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ جو اللہ کی طرف لوگوں کو بلائے. میں ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جو بات اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے وہ یہ ہے کہ ایک بندہ دوسرے بندے کو اللہ کی طرف بلائے. افسوس، 100,000 افسوس کہ آج سب سے اچھی بات کہنے والوں کی تعداد معاشرے کے اندر دال میں نمک بھی ہم نہیں کہہ سکتے، اتنی کم رہ گئی ہے.
مووی کی طرف بلائیں گے، اسپورٹس کی طرف بلائیں گے، غلط کاموں کی طرف بلائیں گے، اللہ کی طرف نہیں بلاتے، اللہ کی طرف نہیں۔ سب سے اچھی بات اللہ کو یہ پسند ہے کہ بندہ اللہ کی طرف بلائے۔ یہی وجہ ہے کہ جو اذان کہتا ہے اس کا مرتبہ اللہ نے بہت بڑا رکھا ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے، اس لیے کہ وہ کس کی طرف بلاتا ہے؟ اللہ کی طرف بلاتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو یہ قرآن کا فارمولا ہمیشہ کے لیے ذہن میں رکھو۔ آپ جب بھی جنرل پبلک کے ساتھ، وہ کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، جب اس سے گفتگو کریں تو اچھی بات کہیں۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے، قرآن مقدس کا حکم ہے، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے اچھی بات کہو۔ آپ صوفیاء کرام کی زندگی اٹھا کر دیکھیں، صحیح داعیان دین کو آپ پڑھیں، سلطان الہند خواجہ غریب نواز علیہ الرحمہ کی حیات طیبہ اٹھا کر دیکھیں، کیا وجہ ہے کہ 800 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا، لیکن میرے خواجہ کی بارگاہ میں جانے والے صرف مسلمان نہیں ہیں، ہر مذہب کا ماننے والا وہاں پر جاتا ہے۔ اس لیے جاتا ہے کہ جب زمین پر تھے تو ہر مذہب کے ماننے والے سے وہ اچھی بات کہتے تھے، اور ان کی باتوں سے لوگوں کے دلوں کو سکون مل جایا کرتا۔ تو آج بھی ان کی چوکھٹ پر جا کر کے لوگ روحانی سکون محسوس کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو لوگوں سے اچھی بات کہو۔ اب ہماری سوسائٹی کی آئیڈینٹی کیا ہو گئی ہے؟ میں یہاں کے حوالے سے تو زیادہ کچھ نہ جانتا ہوں نہ کہہ سکتا ہوں، لیکن ہمارے انڈیا کے اندر آپ دیکھیں، پاکستان میں دیکھیں، یہ ساری کنٹریز کے اندر ایشیا کی آپ دیکھ لیں، جہاں مسلمان ہیں اللہ رحم فرمائے، صبح اٹھتے ہیں تو گالی، شام ہوتی ہے تو چلم چلی، پتہ نہیں عجیب شور و گل، عجیب سچویشن ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، اس وے آف ٹاکنگ کو دیکھ کر کون مسلمان ہوگا؟ کس کے سینے میں آپ کا رسپیکٹ پیدا ہوگا؟ کس کے سینے میں آپ کی عزت پیدا ہوگی؟ اس لیے کہ لفظوں کے اثرات انسان کے دل پر مرتب ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ ورڈز انسان کو جو ہے اس کے دل پر اثر نہیں کرتے، بہت اثر کرتے ہیں۔ بلکہ میں آپ کو بتاؤں، کسی کی تعریف کر دو تو چہرے پہ سرخی آ جائے گی، اور کسی کو گالی بک دو تو چہرے کے اوپر غصہ آ جائے گا۔ یہ ورڈ ہی کا تو اثر ہے۔ اور اگر زبان اتنی اہم نہ ہوتی تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ڈیلی صبح ہوتے ہی جسم کے سارے اعضاء زبان کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں، اے زبان تو سلامت رہی تو ہم سلامت رہیں گے، اگر تو بھٹک گئی تو ہماری خیر نہیں ہے۔ اس لیے کہ آدمی زبان سے گالی بکتا ہے، لیکن آدمی زبان کو مارنے نہیں دوڑتا۔ زبان گالی بکتی ہے، مار پیٹھ پر پڑتی ہے، سر پر پڑتی ہے، چہرے پر پڑتی ہے، تو غلطی زبان کی ہوتی ہے اور وجود نقصان کے اندر آ جاتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو جب جنرل پبلک سے بات کرو تو قرآن کہتا ہے اچھی بات کہو، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے اچھی بات کہو۔ اب آئیے اس کے بعد ہم اسٹارٹ کرتے ہیں، جبکہ پہلے اس کے بارے میں کہنا چاہیے، لیکن ایک جنرل میں ماحول بنانے کے لیے میں نے پہلے انسان کے حوالے سے، جنرل پبلک کے حوالے سے، اب ہم چلتے ہیں پروردگار جل جلالہ کے حوالے سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ کے اندر جب معروضہ پیش کرنا ہو، دل کی بات کہنی ہو تو کیسے کہیں؟ سب سے پہلے رب کی بارگاہ میں ہم دیکھیں آج ہماری سچویشن کیا ہے۔ تھوڑی سی مصیبت آئی تو اللہ کے حوالے سے شکوہ شکایت، کیا مولا کسی اور کا گھر نہیں ملا تھا؟ میرا ہی گھر ملا تھا، معاذ اللہ۔ مولا وہ ایسا کرتا ہے اس کو کوئی تکلیف نہیں اور مجھے ہی تکلیف۔
اس طریقے کی بات انسان اپنی زبان سے کر کے رب قدیر جل جلالہ کو ناراض کرتا ہے. اب ہم دیکھیں کہ تکالیف کے موقع پر اللہ عز و جل کے برگزیدہ بندوں نے اپنی زبان سے کیا کہا. حضرت ایوب علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام جب مصائب میں گھر گئے، تکالیف کی وادیوں سے جب گزرے، بچے بھی انتقال کر گئے، سب کچھ ختم ہو چکا، بی بی رحمت جو آپ کی اہلیہ تھیں، انہوں نے آپ سے عرض کیا کہ آپ میرے سرتاج ہیں، نبی ہیں، آپ کی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی، آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں. آپ کی دعا سے جب دوسروں کی مصیبتیں ٹل جاتی ہیں تو یقیناً آپ کی تکلیف بھی دور ہو جائے گی. حضرت ایوب علیہ السلام فرماتے ہیں ذرا یہ بتاؤ یہ تکلیف کے کتنے دن ہوئے ہیں؟ انہوں نے کہا کچھ سال. کہا راحت کی زندگی کتنی گزاری؟ کہا بہت سارے سال راحت کے ہم نے گزارے. تو فرماتے ہیں میری شریک حیات، اللہ کی بارگاہ کے اندر تکلیف کی شکایت کرتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے. بیوی نے کہا میں آپ کی آپ کے اس جذبے کی قدر کرتی ہوں، لیکن آپ کی پریشانی میں نہیں دیکھ سکتی، اس لیے بارگاہ سمدیت میں دعا کریں، آپ کی دعا سے آپ کی پریشانی دور ہو جائے گی. بیوی کے اصرار پر حضرت ایوب علیہ السلام نے اتنے پرابلم، بیٹے انتقال کر گئے، مکانات گر گئے، جانور مر گئے، تکلیف اتنی کہ شہر چھوڑ کر گاؤں میں چلے گئے، اتنا سارا پرابلم، لیکن نبی ہونے کے بعد بھی اللہ کی بارگاہ میں کس طریقے سے عرض کرتے ہیں رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. اے میرے رب مجھے تکلیف پہنچی اور تو رحمان و رحیم ہے. بس اتنا کہنا تھا کہ مولا کو یہ ادا پسند آ گئی. فرمایا ارکز برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب، ٹھوکر مارو اپنے پیر سے اور جو پانی نکلے اسے پیو اور اپنے بدن پر ڈالو. اللہ اکبر. آپ نے جیسے ہی یہ کیا اللہ عز و جل نے آپ کو شفا عطا فرما دی، شفا عطا فرما دی. تو پھر دیکھیے نا، ہوتا ہے نا کبھی دعا قبول ہو جاتی ہے تو آدمی تھوڑا سا آپے سے باہر ہوتا ہے، میری دعا قبول ہو گئی. تو حضرت ایوب علیہ السلام ناز بندگی میں مچلتے ہوئے کہتے ہیں اے میرے کریم، میں نے کیسا صبر کیا نا، کیسا صبر کیا. اتنی تکلیف پر میں نے کوئی شکایت تیری بارگاہ میں نہیں کہ میں نے صبر کیا نا. تو اللہ نے ارشاد فرمایا اے ایوب تجھے صبر کی توفیق کس نے عطا فرمائی؟ جیسے ہی پروردگار کی طرف سے یہ آواز آئی آپ نے اپنا گریبان پھاڑ دیا، مچلنے لگے، وجد میں آ گئے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہاں ایک قرآن کی آیت کی روشنی کے اندر دستور ملتا ہے، اگر تمہاری دعا قبول بھی ہو جائے، تم مستجاب الدعوات بھی ہو جاؤ، تمہارا کوئی شاگرد ترقی کے راستے پر بھی پہنچ جائے، کامیابی کی بلندی پر بھی پہنچ جائے، تب بھی تمہیں یہی کرنا ہے ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ. جو بھی بھلائی پہنچے اسے اپنا کمال نہ سمجھو، اسے اللہ کا فضل سمجھو، اسے اللہ کا فضل. ما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، اور جو تکلیف تمہیں پہنچے، جو برائی تم سے سرزد ہو، اسے اپنا قصور، اپنے نفس کا قصور سمجھے. اب آپ دیکھیں نا، یہ جو آج پوری دنیا میں بامبنگ ہو رہی ہے، پوری دنیا بارود کے ڈھیر پر ہے، اور سائنس کے اوپر لوگ پراؤڈ کر رہے ہیں، ٹیکنالوجی پر لوگ پراؤڈ کر رہے ہیں، اور جس کے پاس ایٹم بم ہے، جس کے پاس یہ ساری توانائی ہے، وہ پراؤڈ کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس یہ ہے، ہمارے پاس یہ ہے. سائنس اور ٹیکنالوجی کی اس ترقی پر یہ گھمنڈ کرنے والے لوگ زیادہ دنوں تک زمین کے اوپر باعزت نہیں رہ سکتے. لیکن پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایک شاگرد نے، ایک صحابی نے پلک کے جھپکتے تخت بلقیس لا کر پیش کر دیا. ٹنوں وزن کا، سینکڑوں میل کی ڈسٹینس پر پلک کے جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس پیش کر دیا. ہو سکتا ہے آج کے دور میں اگر کوئی ایسا ہو، یعنی اس طریقے کی صلاحیت والا کسی کا شاگرد ہو،
تو وہ پھولے نہیں سمجھ میرا اسٹوڈنٹ ہے، یہ میرا مرید ہے، یہ میرا فلاں ہے، یہ میرا فلاں ہے. لیکن اللہ اکبر، حضرت سلیمان علیہ السلام نے نہ اپنی تعلیم پر فخر کیا، نہ اپنے اسٹوڈنٹ پر فخر کیا. اس کارنامے کو انجام جیسے ہی دیا گیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، یہ میرے رب کا فضل ہے. رب سے کیسے بات کرنی چاہیے قرآن سکھاتا ہے. آپ کے گھر اولاد نہیں، اللہ عز و جل نے اولاد عطا کر دی تو ہوتا کیا ہے؟ مولانا یونس صاحب، مولانا نظام الدین صاحب، مولانا ارشد مصباحی صاحب، مولانا خیر الحسن صاحب، مولانا اقبال صاحب جو بھی تعویذات وغیرہ بناتے ہیں ان کے پاس پہنچے، حضرت اولاد نہیں ہے، دعا کریں، تعویذ دے دی گئی، اللہ تعالیٰ نے فضل فرما دیا، اولاد ہو گئی. تو سیدھے آئیں گے، گفٹ وغیرہ سب پیش کریں گے، لیکن اولاد کے لیے دعا کیا کیا آپ نے؟ کیا کیا؟ تو قربان جائیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بارگاہ سمدیت میں دعا کی رب ہب لی من الصالحین، اور جیسے ہی پروردگار نے بیٹا عطا کیا تو سب سے پہلے دعا کی الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء. ہمارے یہاں اگر زمانے کے بعد بیٹا پیدا ہو تو پتہ نہیں اس بیٹے کے لیے ہم کیا ارمان کریں، لیکن نبی بیٹے کے لیے ارمان بتا رہے ہیں کہ مانگو تو رب سے کیا مانگو؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. یہ رب سے گفتگو کا انداز قرآن سکھا رہا ہے، یہ مانگنے کا ڈھنگ قرآن سکھا رہا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رب قدیر جل جلالہ کی بارگاہ کے اندر کبھی نازیبا کلمات کہنے ہی نہیں چاہیے اور کبھی شکوہ و شکایت کرنا ہی نہیں چاہیے. رب سے جب بھی بات کرو دامن ادب کو تھام کر اور اس کی شان الوہیت کو پیش نظر رکھ کر کے بات کرو. اور جب جب کوئی ادب سے بات کرے گا اور جب جب کوئی ادب بجا لائے گا، میرا کریم اس کے ادب کی لاج بھی رکھے گا اور ادب کرنے والے کو دونوں جہاں کی نعمتوں سے مالا مال بھی فرما دے گا. اب آئیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے دیکھیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنا ہو تو کیسے کریں. تو قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. اے ایمان والو، راعنا نہ کہو، انظرنا کہو. یعنی سرکار سے بات کرنے کا انداز قرآن سکھا رہا ہے کہ تم عرض کرو حضور کی بارگاہ میں تو یوں عرض کرو یا رسول اللہ انظر حالنا. یہ ادب قرآن سکھاتا ہے. سرکار کی بارگاہ میں جب بات کرنی ہو تو آواز بلند نہ کرو. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض. اور حضور کو اس طرح نہ پکارو جس طرح سے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو. بات کرنے کا ڈھنگ حضور سے قرآن سکھا رہا ہے. اور دیکھیں نا، تقویٰ کے حوالے سے آپ نے سنا ہوگا اللہ سے ڈرنے کو تقویٰ کہتے ہیں. کوئی انسان محنت و مشقت کرے، خوف خدا سے اس کا دل لرزتا ہو، وہ منہیات شرعیہ سے اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہو تو ہم یعنی دنیا کہتی ہے متقی ہے، اللہ سے ڈرنے والا بندہ ہے. لیکن کچھ بندے ایسے ہیں جن کے دل کو اللہ تقویٰ کے لیے خود ہی سلیکٹ کرتا ہے. یہ کون ہیں؟ یہ کون ہیں؟ تو قرآن کہتا ہے ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی. بے شک وہ لوگ جو رسول کے سامنے اپنی آواز کو نیچی رکھتے ہیں، اللہ نے ان کے دل کو تقوی کے لیے چن لیا ہے. یعنی ان کے دل کا انتخاب
پروردگار نے کیا ہے. یہ کس وجہ سے؟ صرف بات کے اندر حضور کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہیں کرتے. تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر آواز کو پست رکھنا یہ قلب کا انتخاب ہے، اور یہ انتخاب کرنے والا کوئی اور نہیں، معبود برحق ہے. معبود برحق ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جاؤ. میں یہاں پر بتا دوں، ہمارے بہت سارے بھائی مدینہ منورہ جاتے ہیں تو سنہری جالیوں کے سامنے فوٹو، پھر ملنا، اور کچھ بھی نہ کرو. ادب گاہست زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کر دامی آیت جنید و بایزید ایجا. یہ اتنی عظیم بارگاہ ہے. مجھے یاد ہے حضور مفکر اسلام اور ہم سب حضرت کے ساتھ وہاں پر سنہری جالیوں سے حاضری دے کر جیسے ہی باہر نکلے، متوع نے پکڑ لیا، اور پکڑ کر انہوں نے تھوڑی سی بدتمیزی کرنی شروع کی. تو حضرت کے ساتھ وقار بھائی حضرت کے صاحبزادے بھی تھے. تھوڑا سا انہوں نے کچھ ان سے سخت کلام کرنے کی کوشش کی، تو حضرت نے ہاتھ پکڑا اور فوراً فرمایا، وقار چلو، آگے چلو، یہ دربار مصطفیٰ ہے، یہاں آواز بلند نہیں کی جاتی، چھوڑ دو ان کے حال پر. لیکن ہم دیکھتے ہیں وہی جیسے ہی حاضری دے کر باہر نکلے، گپ شپ اور پتہ نہیں کیا کیا سب شروع کر. خبردار، بارگاہ مصطفیٰ سے سب سے زیادہ فیض اسی کو میسر ہوگا جو سب سے زیادہ حضور کی بارگاہ کے ادب کو بجا لائے گا. جتنا زیادہ وہاں کا ادب کرو گے اتنی ہی مولا کی رحمتوں کی بارشیں ہوں گی. اور آواز تو وہاں پر بہت پست رکھنا چاہیے. یہ کعبہ نہیں ہے کہ جہاں چلا کر رویا جاتا ہے، یہاں بھی نہیں. یہاں رو بھی تو بالکل آہستہ، آواز بلندی ہونی چاہیے. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور پاک میں کچھ لوگ مسجد نبوی شریف میں کل ٹھوک رہے تھے، جس کی آواز بند کروا دیا آپ نے. کہا اس آواز سے مصطفیٰ پیارے کو تکلیف پہنچتی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب معروضہ پیش کیا جائے تو یا رسول اللہ انظر حالنا، اور یہ قرآن سکھاتے ہیں، وَقُولُ انظرنا، وَقُولُ انظرنا، قرآن سکھا رہا ہے. بات کرنے کا سلیقہ قرآن سکھا رہا ہے کہ حضور سے یہ کہو یا رسول اللہ انظر حالنا. اب آئیے والدین کی طرف چلتے ہیں. ماں باپ سے کیسے بات کی جائے؟ قرآن کہتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اس میں سب کچھ آ گیا. ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، سب کچھ آ گیا. لیکن قربان جائیے، قرآن ایک سائیکولوجیکل بک بھی ہے اور نفسیاتی ٹریٹمنٹ بھی قرآن کرتا ہے. اور سائیکولوجیکل پرابلم کے سولیوشن کے حوالے سے بھی قرآن کے اندر ہمیں گائیڈ لائن ملتی ہوئی نظر آتی ہے. اب آپ دیکھیے، کہہ دیا گیا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو. لیکن پھر فوراً کہا گیا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. سیپریٹ. جب پیرنٹس ایجیڈ ہو جائیں، ضعیف ہو جائیں، تو قرآن کہتا ہے کہ دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک جب بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو پہلے ریسٹرکشن لگایا گیا، وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، انہیں اف بھی نہ کہو، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، انہیں جھڑ کو بھی نہیں. میرے مولا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا میں تو سب کچھ آ گیا تھا. یہ سیپریٹ اس ایج کے اندر یہ اس طریقے سے کہنے کی وجہ کیا ہے؟ تو ریزن یہ ہے کہ جوان جب ماں باپ ہوتے ہیں تو بچہ کچھ بھی کہے فکر نہیں ہوتی، جا بیٹے گھر سے نکل. لیکن جب بڑھاپے میں پہنچ جاتے ہیں تو نہ کمانے کی طاقت، نہ چلنے پھرنے کی طاقت، بچے کے محتاج ہو جاتے ہیں. وہ انرجی نہیں ہوتی
وہ طاقت نہیں ہوتی کہ فریلی اپنے بچے سے فائٹ کر سکیں یا بچے کو نکال سکیں، بلکہ سچویشن یہ ہوتی ہے کہ ماں باپ بچے کے رحم و کرم پر ہوتے ہیں. اب اس ایج میں جب ماں باپ پہنچتے ہیں تو ان کی ریکوائرمنٹ یہ نہیں ہوتی کہ میرا بیٹا مجھے یہ کپڑے لا کر کے دے، مجھے یہ کھانا لا کر کے دے، اس لیے کہ اب پہنے تو کس کے لیے پہنے، اور کھانے کے لیے چاہیے کتنا، بہت لیمیٹیڈ چاہیے. تو آرزویں تو ساری ختم ہو چکی ہوتی ہیں، چلنے میں بھی پریشانی، اٹھنے میں بھی پریشانی، بیٹھنے میں بھی پریشانی. تو اب قرآن کہتا ہے جب یہ بڑھاپے کو یا دونوں میں سے ایک بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو یہ اگر تم چاہتے ہو کہ ان کو تم راحت پہنچاؤ تو اب اس عمر میں پہنچنے کے بعد تم اگر ان کو اف بھی کہو گے تو دل ٹوٹ جائے گا، اس لیے اف نہ کہو. اور یہ تم کو کٹ کٹ کریں گے. ایج ہو چکی ہے، اس ایج کے اندر جس طرح سے بچپنے کے اندر بچے بار بار ماں باپ سے کہتے رہتے یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، ایسے ہی بڑھاپے کے اندر بھی باپ بار بار پوچھے گا یہ کیا ہے، یہ کیا ہے. وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان کو جھڑکو نہیں، انہیں جھڑکو نہیں. تو اب کیا کریں، کیسے بات کریں؟ تو قرآن کہتا ہے وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان دونوں کے ساتھ عزت سے بات کرو، احترام سے بات کرو، ان دونوں کی تعظیم و تکریم کو بجا لاؤ. اور میں یہاں ڈیفینٹ میں آپ کو کہتا ہوں سائیکولوجیکل، کسی باپ کو آپ دیکھ لیں، کسی ماں کو دیکھ لیں جو ضعیف ہو چکی ہو، اس کے لیے بچوں کے اچھے بول سے بہتر، اچھے جملوں سے بہتر کوئی دوسرا سرمایہ نہیں ہوتا. بس وہ اتنا چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے ہم سے اچھی طریقے سے بس بات کریں، اچھی طریقے سے بات کریں. اور وہ بچے جو ماں باپ کو ہنساتے رہتے ہیں، ماں باپ بوڑھے ان کے ساتھ بیٹھ کے مذاق مستی کرتے رہتے ہیں، ماں باپ کی دل جوئی کرتے رہتے ہیں، ماں باپ کو خوش کرتے رہتے ہیں، ماں باپ کے پاس بیٹھے رہتے ہیں اور ماں باپ سے دل لگی کرتے رہتے ہیں، ان ماں باپ کے دل سے پوچھو کہ اس بچے کے لیے ماں باپ کی طرف سے کتنی دعائیں ہوتی ہیں. تو قرآن کہتا ہے وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. اب اسی طریقے سے آپ دیکھیں، آپ راستے میں جا رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ پوری سوسائٹی تو ایجوکیٹڈ لوگوں کی نہیں ہے نا، جاہل بھی ہوں گے، عجیب ٹائپ کی بات کریں گے، عجیب عجیب سینٹنس استعمال کریں گے، عجیب طریقے سے پکاریں گے. تو آپ کو ان سے بھی تو بات کرنی ہے نا. تو قرآن ان کے حوالے سے کہتا ہے اذا خاطبہم الجاہلون قالوا سلاما، جب جاہلوں سے تم مخاطب ہو تو کہ بھئی اللہ تمہیں سلامت رکھے. میں آپ کو بتاؤں امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ شہرت کی بلندی پر جب پہنچ گئے تو آپ کے معاصرین کے اندر کچھ لوگ ایسے تھے جو آپ کے سلسلے میں دل میں جیلیسی رکھتے تھے. تو چند گنڈوں کو پیچھے لگا دیا جن گنڈوں کا کام ہی یہ تھا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کو برا بھلا وہ کہتے. آپ نماز پڑھ کر کے مسجد سے نکلے تو آپ کو گالیاں دیتے ہوئے باقاعدہ آپ کے پیچھے لوگ چلے. امام اعظم نے کچھ جواب نہیں دیا. ایک ٹرن آیا، جب آپ وہاں سے ٹرن ہوئے تو وہاں بھی ان لوگوں نے بہت برا بھلا کہا. امام اعظم نے کچھ جواب نہیں دیا، یہاں تک کہ امام اعظم کا گھر آ گیا تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے گھر کے دروازے کو پیٹ کر کے کھڑے ہو گئے اور جو گالیاں دیتے تھے ان سے فرمایا کہ تمہارے دل میں اگر کچھ اور بھی بھڑاس ہے تو نکال لو، جو بولنا ہے بولو، اس لیے کہ تمہاری غلطی نہیں، تمہیں مس گائیڈ کیا گیا ہے. تم کو جو بولنا ہے مجھے کوئی پرابلم کی بات نہیں، اللہ تمہیں سلامت رکھے، تم بولو کوئی بات نہیں. جب امام اعظم نے اس اسٹائل کو اور اس انداز کو اختیار کیا وہ لوگ قدموں میں گر گئے اور کہا کہ آپ سچے ہیں اور آپ ہی امام اعظم ہیں. اب جاہلوں سے آپ کیا الجھیں گے؟ بلکہ قرآن کہتا ہے کہ جب آپ دعوت کے میدان میں نکلیں گے تو جھگڑے کی نوبت آئے گی تو جھگڑا بھی کیسے کرو، وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. اس حوالے سے بھی قرآن نے ہمیں نصیحت فرمائی.
تو جب کبھی ایسے لوگ جو جاہل ہوں اور الجھنے کے لیے آ جائیں تو قرآن کہتا ہے قالو سلاما، جاؤ بھائی اللہ تمہیں سلامت رکھے۔ ایک عورت مدینہ منورہ میں ایسی تھی جس کی زبان بڑی خراب تھی، رف اینڈ ٹف، جو جی میں آیا جس کو آیا بولتے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تناول فرما رہے تھے، وہ آ گئی، اس نے برجستہ کہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے اکیلے کھا رہے ہو؟ تو سرکار نے فرمایا تو بھی کھا لے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا تو اس نے کہا کہ میں تمہاری پلیٹ سے نہیں کھاؤں گی، جو تمہارے منہ میں لقمہ ہے نا وہ مجھے دے دو۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ کا چبایا ہوا لقمہ اسے دے دیا، جیسے ہی اس نے کھایا اس کی تلخ اور کڑوی زبان میٹھی زبان کے اندر تبدیل ہو گئی، بدل گئی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہاں سے ایک نصیحت ملی، سبق ملا کہ اگر کوئی بچہ ایسا ہو یا کوئی شخص ایسا ہو جو کڑوی زبان رکھتا ہو تو کسی اللہ کے برگزیدہ بندے کے منہ کے چبایا ہوا، منہ کی چبائی ہوئی کوئی چیز اس کے منہ میں رکھ دو، ہو سکتا ہے اللہ اس کے صدقے میں اسے اچھی زبان والا بنا دے، اچھی زبان والا۔ تو جاہلوں سے جب مخاطب ہونا ہو تو قرآن کہتا ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ اب آپ دیکھیں ماہ رمضان شریف آ رہا ہے، ہو سکتا ہے بہت سارے آپ کی کنٹری کے لوگ آپ سے تقاضا کریں، یا آپ کنٹری میں جائیں تو آپ کی کنٹری کے اندر لوگ مانگنے کے لیے آ جائیں، یا کہیں بھی آپ جاتے ہوں گے سوال کرنے والے آ جاتے ہوں گے، تو کبھی کوئی 25 بار آپ کے پاس مانگنے کے لیے آیا تو آپ کیا کریں گے؟ جھنجھلا کر کے لو یار تم تو پریشان کر بیٹھے ہو، جب دیکھو تب کھڑے ہو جاتے ہو، ہوتا ہے نا؟ تو قرآن مانگنے والوں سے کیسے بات کی جائے اس کا سلیقہ بھی سکھاتا ہے۔ کوئی مانگے اس سے کیسے بات کی جائے قرآن اس کو بھی سکھاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے قول معروف خیر من صدقۃ یتبعها اذی، اچھی بات کہنا اس صدقے سے بہتر ہے جس سے دل آزاری ہو، یعنی تم کسی کو دو اور ساتھ میں یہ بھی کہو کہ یار تم پیچھا نہیں چھوڑتے، جب دیکھو تب مانگنے چلے آتے ہو، اس سے تو بہتر ہے کہ نہ دیتے اور یہ کہہ دیتے اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ کہیں اور پلیز دیکھ لیں، میں آپ کے سوال کو پورا نہیں کر سکتا ہوں، یہ کہنا اس کہنے سے بہتر ہے، اس دینے سے بہتر ہے جس کے دینے کے بعد اس کا دل آپ نے دکھا دیا ہو۔ تو قرآن مانگنے والے سے بھی بات کرنے کا سلیقہ سکھاتا ہے، اور اسی طریقے سے چونکہ آن لائن دنیا کے مختلف علاقوں میں ہماری بہنیں بھی بیٹھ کر کے سن رہی ہیں اور دیکھ رہی ہیں، انہیں اگر ضرورت پڑ گئی اور کسی غیر محرم کے ساتھ پردے میں رہ کر بات کرنے کی ضرورت پیش آئے تو انہیں کس طریقے سے بات کرنی چاہیے اس کا طریقہ بھی قرآن سکھاتا ہے، بواسطہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج اور ہم مومنوں کی ماؤں کے واسطے سے قرآن سکھاتا ہے۔ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا۔ جب ایسی ضرورت پیش آ جائے اور بات کرنے کی ضرورت پیش ہو تو یہ نہیں کہ لچک کر بات کرو، مٹک کر بات کرو، نہیں، کڑک لہجے میں بات کرو۔ یعنی وہ عورتیں پسے پردہ جب گفتگو کسی غیر محرم کے ساتھ کریں تو بات کا انداز ایسا ہو جو کڑک پن والا ہو، نرم لب و لہجہ نہ ہو، ورنہ جس کے سینے میں مرض ہوگا وہ اس کی طرف مائل ہونے کی کوشش کرے گا۔ اب آپ دیکھیں کہ ہماری بہنیں الا ماشاءاللہ فون پر جب گفتگو کرتی ہیں
تو ہیلو سے لے کر ساری گفتگو میں انداز کیا ہوتا ہے، وہ کسی سے چھپا ہوا نہیں اور کسی سے پوشیدہ نہیں۔ تو عورتوں کو بھی چاہیے کہ اگر کسی غیر محرم کے ساتھ بوقت ضرورت پس پردہ گفتگو کرنی پڑے تو اس انداز سے گفتگو کریں کہ اس کے اندر لچک نہ ہو، نرمی نہ ہو، جھول نہ ہو، بلکہ کڑک پن ہو، جس کی وجہ سے سامنے والے کے دل کے اندر یہ محسوس نہ ہو کہ یہ کوئی غلط ٹائپ کی عورت ہے اور مستی مذاق کی اس کے اندر ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ کس سے کس طریقے سے بات کی جائے۔ اللہ اور اس کے رسول سے سوسائٹی کے اندر اس قسم کے لوگوں کے ساتھ قرآن نے جو دستور عطا فرمایا، اس دستور کو ہمیں فالو کرنا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ اولیاء کرام علیہم الرضوان پہلے تولتے تھے پھر بولتے تھے، اور ہمارا حال یہ ہے کہ پہلے بول لیتے ہیں اور سوچنے کا تو ٹائم ہی نہیں ہوتا۔ اسی لیے آپ دیکھیں بہت سارے طلاق کہنے کے بعد آتے ہیں، مولانا میں نے غصے میں کہہ دیا۔ سوچا ہوتا تو نہ کہتے، سوچا ہوتا تو نہ کہتے، اب ماتم کر کے کیا فائدہ۔ اب دیکھیں بزرگان دین کس طرح سے گفتگو فرماتے، ان کے سینٹنس کتنے وزندار ہوتے۔ حضرت محبوب الہی رحمت اللہ تعالی علیہ لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، بات چھڑ گئی بابا فرید کی، تو محبوب الہی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ بابا فرید کے پاس ایک صاحب آئے چھری لے کر، حضور قبول فرمائے۔ تو بابا فرید نے فرمایا مجھے سوئی دھاگا لا کر کے دو، اس لیے کہ میں کاٹنے کا کام نہیں جوڑنے کا کام کرتا ہوں۔ اتنا سے کتنی زبردست بات ہے، کتنی زبردست بات ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اولیاء کرام کے اقوال اس قسم کے آپ کو ملیں گے۔ اسی طریقے سے مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا ارشاد گرامی، آپ فرماتے بری صحبت سے بچو کہ بری صحبت کوئلے کی طرح ہے، کوئلہ گرم ہو تو ہاتھ جلا دیتا ہے اور ٹھنڈا ہو تو ہاتھ کالا کر دیتا ہے۔ بظاہر یہ ایک چھوٹا سا سینٹنس ہے، لیکن جامعیت اور معنویت کتنی ہے۔ اللہ والوں کی پوزیشن یہی ہوتی، بہت تولتے تھے پھر بولتے تھے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ اکبر، فرماتے ہیں رزق میں تنگی، بدن میں سستی اور مجھے مرض لاحق ہوتا ہے تو میں یہ سمجھ جاتا ہوں کہ یہ کس وجہ سے ہے۔ اور پھر آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اللہ کی کوئی ناپسندیدہ بات میری زبان سے نکلتی ہے تو اللہ اس پریشانی میں مجھے گرفتار فرما دیتا ہے۔ اور آخری بات عرض کر دوں، کسی ورڈ کو ہلکا نہ سمجھو۔ قرآن کہتا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو بھی ورڈ ہمارے منہ سے نکلتے ہیں لکھنے والے فرشتے اسے نوٹ کر لیتے ہیں، وہ ہماری ڈیٹ کے اندر ہمارے رجسٹر میں لکھا جاتا ہے۔ اور قیامت کے اندر یہ نہیں کہا جائے گا انظر کتابک، قیامت میں کہا جائے گا اقرا کتابک، اقرا کتابک۔ اب آپ اندازہ لگائیں، جو لوگ گالیاں بکتے ہیں، جو لوگ اپنی زبان سے فحش جملے استعمال کرتے ہیں، وہ ذرا سوچیں کہ قیامت کے دن کہا جائے گا اقرا کتابک تو کیا حال ہوگا، کیا حال ہوگا۔ اس لیے آج کے اس روح پرور سنی اجتماع میں میرا پیغام آپ کو یہ ہے کہ سب سے، ماں باپ سے، رب قدیر سے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بھی ہمیں کچھ عرض و معروضات پیش کرنے ہو یا بات کرنی ہو تو ہمیں قرآن کو فالو کرنا ہے اور قرآن مقدس کے ڈائریکشن پر عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ جنرل پبلک سے گفتگو کرو، اچھی بات کہو، اچھی بات۔ اسی طریقے سے ماں باپ سے بات کرو تو اچھی تعظیم کے ساتھ بات کرو۔
اسی طریقے سے آقائے کریم کی بارگاہ میں جب بات پیش کرنی ہے تو انظر حالنا کہو، رب قدیر کی بارگاہ کے اندر اپنا درد پیش کرنا ہے تو ادب کے دامن کو تھام کر کے پیش کرو۔ جاہل اگر آپ سے الجھنے کی کوشش کرے اسے قالو سلامہ سلامہ کہہ کر کے اس کو رخصت ہو جاؤ۔ سائل اگر آپ سے سوال کرے اور آپ نہیں دینا چاہتے تو اچھی بات کہہ کر کے اسے رخصت کر دیں۔ اور عورتوں کو چاہیے کہ غیر محرم سے بوقت ضرورت گفتگو کرنی پڑے تو لچک کر یا مٹک کر گفتگو نہ کریں، کڑک لب و لہجے کے اندر گفتگو کریں تاکہ ان کے دل میں جو مرض ہے وہ مرض خدا نہ کرے کہ ابھر آئے، بلکہ جب کڑک لب و لہجے میں گفتگو کریں گے تو انشاءاللہ العظیم ان کے دل کے اندر غلط خیال پیدا نہیں ہوگا۔ آج کے اس اجتماع میں مجھے امید ہے کہ یہ سبق ضرور یاد کر کے سیکھ کر اس پر عمل کرنے کے جذبے سے آپ انشاءاللہ جائیں گے، کریں گے عمل انشاءاللہ۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔